چھوٹا بچہ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے جو کہ میرے ابو کے ساتھ پیش آیا۔ پہلے کا وقت تھا، اتنی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، کچی آبادی تھی، تو اکثر رات کے اندھیرے میں کچھ ایسے واقعات ہوتے تھے جسے بھلانا ناممکن تھا۔ آج سے کئی سال پہلے جب ابو امی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس وقت ابو ایک ٹھیکیدار کے پاس مزدوری کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر رات میں دیر سے گھر واپس آیا کرتے تھے۔ گھر آنے کے لیے کافی پیدل چلنا پڑتا تھا۔ پہلے میدان آتا تھا جسے کراس کر کے روڈ کے ساتھ گلیوں کا سلسلہ تھا۔ انہی گلیوں میں سے میدان کے عین سامنے والی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میدان میں کچھ آسیبی چیزیں ہیں۔ آبادی سے پہلے یہ میدان جھاڑیوں سے آباد تھا، اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے مردوں کی تدفین اسی میدان میں کیا کرتے تھے۔ جیسے جیسے لوگوں سے یہ علاقہ آباد ہوتا گیا تو ضرورت کے مطابق جھاڑیاں صاف کر دی گئیں، مگر وہ میدان پھر بھی آسیب زدہ رہا۔ اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہت سے نہ بھلانے والے خوفناک واقعات پیش آتے رہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ابو کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ایک رات ابو کو کام کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی، تقریباً اس وقت 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا۔ یعنی پچھلے پہر ابو روز کی طرح اس دن بھی اسٹاپ پر اترے اور گھر کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگے، اور پھر جیسے ہی انہوں نے میدان میں قدم رکھا تو ان کو ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو کافی گھبرا گئے کہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ کیوں رو رہا ہے، وہ بھی یہاں؟ کہیں اس بچے کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ کہیں کوئی اسے چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا؟ ابو ابھی اسی سوچ میں تھے، اور ان کے کاندھے پر ایک ٹول باکس تھا۔ کام کرنے کے لیے ابو ٹول باکس اپنے ساتھ لے کر ہی جایا کرتے تھے، جو کافی ہیوی تھا۔ ابو نے آواز کا پیچھا کرنا اور اس پر غور کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ میدان میں ایک چھوٹا سا بچہ بری طرح رو رہا ہے۔ وہ بچہ بہت چھوٹا تھا، بہت ہی چھوٹا۔ بچہ اتنی رات میں میدان میں اکیلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو اسی خیال اور ٹینشن میں آ گئے تھے، اور ابو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بچے کی مدد کیسے کریں۔ اتنی رات میں اس بچے کو اکیلا روتا بلکتا چھوڑ کر کیسے جائیں؟ بہرحال بہت سوچنے کے بعد ابو نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی مدد کرنی چاہیے، اور صبح ہوتے ہی بچے کو اس کے والدین سے ملوا دیا جائے، یعنی پولیس کی مدد سے بچے کی مدد کر دی جائے اور اس کے ماں باپ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ ابو یہی سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہوگا، اسے کون یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اس کے ماں باپ کہاں ہوں گے، ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس حال میں ہوں گے۔ اتنے سوالوں کے ساتھ ابو اس بچے کی جانب بڑھے، اور جیسے ہی ابو اس بچے کو گود میں اٹھانے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابو اس کے بالکل قریب کھڑے ہوئے تھے۔ ابو کے کاندھے پر ہیوی ٹول باکس تھا، تو ابو تو وہیں ساکت کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اچانک اتنا بڑا کیسے ہوتا جا رہا ہے؟
اتنا بڑا کہ اس کی لمبائی کا اندازہ لگانا اب تو ابو کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ تو حد درجہ بڑا سے بڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ابو کی سانس حلق میں اٹک چکی تھی، جسم انتہائی بھاری ہو چکا تھا، ٹھنڈی ہواؤں کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ چیخنا بھی چاہا تو حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خوف کے مارے قدم زمین پر جم گئے تھے، بھاگنے کا سوچ رہے تھے مگر قدموں نے ذرا بھی ساتھ نہ دیا۔ ابو نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، مگر چاہ کے بھی الفاظ ان کی زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ ابو اس عجیب حالت میں تھے، وہ جو کچھ دیر پہلے ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اب ناقابل حد تک ڈراؤنا اور لمبا انسان ہوتا جا رہا تھا۔ انسان کہنا ہی غلط ہے، وہ تو کچھ اور ہی ہوائی وجود تھا۔ جیسے ہی وہ ابو کی جانب جھکا تو ابو نے اپنے تمام تر ہمت کو جمع کیا اور لاحول پڑھ کر کاندھے سے ٹول باکس میدان میں ہی پھینک دیا اور زور زور سے بھاگنا شروع کر دیا۔ بہت تیز بھاگتے بھاگتے انہوں نے بڑی ہمت کی اور جلدی سے میدان کراس کر لیا اور گرتے پڑتے گلی میں داخل ہوئے، اور پھر کچھ حلق سے آواز نہ نکلی تو ابو نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ ابو کے چیخنے پر اپنے اپنے گھروں سے سب نکل کر دیکھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور وہ لمبا اور حد درجہ بہت بڑا وجود اب ابو کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ گلی کے کافی لوگوں نے اس وجود کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے کہ کوئی انسان اتنا لمبا کیسے ہو سکتا ہے، یہ یقیناً کوئی اور ہی مخلوق ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان کا قد اتنا لمبا نہیں ہو سکتا۔ اب گلی کے سارے لوگ پریشان تھے اور پریشانی میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ انسان تو نہیں بلکہ وہ مخلوق اگر گلی کے اندر آ گئی تو کیا ہوگا؟ گھر میں سب کے بیوی بچے ہیں، سب ڈر جائیں گے۔ کیسے اس گلی کو اندر بند کر دیں تاکہ وہ یہاں آ ہی نہ سکے، اور وہ گلی کے باہر کھڑا ابو کو مستقل گھور رہا تھا۔ ابو مارے خوف کے گلی میں آتے ہی چیختے چیختے اچانک بے ہوش ہو گئے۔ چند آدمیوں نے ابو کو سنبھال کر ایک چبوترے پر لٹا دیا۔ ابو کے والد یعنی میرے دادا جان ایک روحانی عالم تھے۔ دادا جان بلند آواز سے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیے تو چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ مخلوق اچانک وہاں سے غائب ہو گئی، اور پھر لوگوں کی مدد سے دادا جان ابو کو گھر لائے اور ساری رات جاگ کر ان پر دم کرتے رہے۔ محلے کے تمام لوگ دادا جان سے اپنے بچوں پر دم وغیرہ کروانے آتے تھے۔ نظر بد جھاڑ بھی وہ کر دیا کرتے تھے۔ دادا جان روحانیت سے تعلق رکھنے کی بنا پر محلے میں بہت مشہور بھی تھے۔ اس واقعے کی وجہ سے ابو بخار میں کئی دن تپتے رہے اور کچھ نہ بولے۔ قرآنی آیات کے دم کرنے کی وجہ سے ابو کی طبیعت اب کافی بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ابو پھر سے نارمل زندگی میں آ چکے تھے، لیکن پورا محلہ خاصا پریشان اور خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ اس طرح کے واقعات کا ہونا تو آئے دن کا معمول بن گیا تھا۔ آئے دن کسی نہ کسی کے ساتھ اس طرح کے خوفناک واقعات ہوتے رہتے تھے۔ ہر شخص رات کے وقت میدان سے گزرنے میں خوف کھاتا تھا۔ ہر روز کوئی نئی بات سننے کو ملتی رہتی تھی۔
محلے کے لوگوں نے مل کر دادا جان سے بات کی تو دادا جان نے محلے اور میدان کے درمیان قرآنی آیات سے حصار کر دیا اور بے جا ضرورت رات کے وقت گھر سے نکلنے کے لیے صاف صاف گاؤں والوں کو منع کر دیا تھا۔ جہاں تک میں اپنے ابو کو جانتی ہوں، وہ ایک سچے اور نمازی انسان ہیں اور کافی بہادر بھی ہیں۔ ابو کا اس وقت کام کچھ ایسا تھا کہ رات دیر سے ہی گھر آنا ہوتا تھا اور راستہ وہی تھا کہ میدان سے گزر کر گلی میں آنا پڑتا تھا۔ میدان سے گزرنے سے پہلے ابو آیت الکرسی کا حصار باندھتے اور قرآنی آیت کا ورد بھی کرتے ہوئے گزرتے تھے۔ بہرحال میرے ابو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ ناقابل یقین کرنے والی چیز تھی۔ محلے کے کافی لوگ اس واقعے کے گواہ بھی تھے، کیونکہ انہوں نے خود اس قدر خوفناک اور قداور مخلوق کو ابو کے پیچھے آتا دیکھا تھا۔ اب اس واقعے کو کافی برس بیت چکے ہیں اور علاقہ بھی کافی ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس میدان میں اب عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب وہ میدان عید گاہ صلاح الدین گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ میدان کے کارنر پر ایک اسکول ہے۔ ہاف ٹائم کے وقت اسکول سے بچے نکل کر اسی گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، جو کہ پہلے وقت میں ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی رات کے وقت میدان سے گزرنے پر خوف محسوس ہوتا ہے اور کئی بچے تو ڈر بھی جاتے ہیں۔ وہاں جو کرکٹ پچ بنی ہوئی ہے وہاں پر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی خوف کا ایک سما آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لیکن اتنی ترقی ہو جانے کے بعد بھی میرے دوست جو کہ پڑوس میں رہتے ہیں، ایک دن ہم بیٹھے ہارر واقعات کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اس کا بھائی حماد آ گیا۔ ہماری باتیں سن کر وہ بھی بیٹھ گیا اور کہنے لگا، نینا آپی، چند دن پہلے میں رات میں اپنے دوست کے ساتھ فلم دیکھ کر آ رہا تھا۔ دوستوں کے ساتھ ہلا گلا کرتے وقت اندازہ نہیں ہوا کہ رات کتنی ہو چکی ہے اور رات کا تیسرا پہر تھا۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے ہوئے میدان میں داخل ہوئے۔ ہم باتیں کرتے ہی چل رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ میدان میں سرخ جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت میدان میں کرکٹ پچ پر بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست اس سجی دھجی عورت کو 3 بجے کے وقت اکیلا بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ اکیلی اس ٹائم میدان میں کیا کر رہی ہے۔ میدان میں تو شادیوں کے پروگرامز ہوتے ہیں، مگر بہت خوبصورت میدان بھی سجا ہوتا ہے۔ آج تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی پروگرام نہیں تھا، نہ ہی کوئی شادیاں نے، کیونکہ ڈیکوریشن کا کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ تو یہ عورت دلہن بنی اکیلے یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ ہم دونوں بہت پریشان نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگے، اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اس ٹائم یہ عورت یہاں کیا کر رہی ہے۔ میرا دوست مجھ سے کہنے لگا، یار حماد، کچھ تو گڑبڑ ضرور لگ رہی ہے، یہ عورت بہت خوبصورت ہے، کہیں کوئی اور شے تو نہیں ہے؟ ابھی ہم دونوں اس بحث میں تھے کہ وہ حسین و جمیل دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے آتے اس کا چہرہ اچانک ہی بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوبصورت عورت ایک بھیانک اور انتہائی خوفناک شکل میں بدلنے لگی۔
اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح سے پیٹ ڈالا، اور جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا تو گھر میں داخل ہو کر گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ ہم بہت گھبرا گئے تھے۔ ہم دونوں کو کافی دن تک بہت تیز بخار رہا تھا۔ اپنی دوست کے بھائی حماد سے یہ واقعہ سن کے میں حیران ہو گئی تھی، مگر اس سوچ میں مبتلا ضرور تھی کہ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معاملات اب تک قائم ہیں۔ ان تمام واقعات کو جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اس طرح کے معاملات کم تو ہو سکتے ہیں مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب میرے ابو کے ساتھ کئی سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت جھاڑیاں اور قبریں مکمل طور پر ختم ہو چکی تھیں، مگر معاملات تو سارے قائم تھے، اور آج بھی کچھ نہ کچھ ناقابل برداشت اور خوفناک واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔